بول ڈیجیٹل پر آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات اور میں ہوں سلمان علی آوان۔ ویورز، آج مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علاقے کے اندر جو لکھی پڑی ایکویژنز تھیں، جغرافیائی حالات کی، سیاسی حالات کی، ڈپلومیٹیکلی بات کی جائے تو ایک صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو ارتقا پذیر دکھائی دیتی ہے کہ مکمل طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، جو کنسیپٹس تھے وہ چینج ہو رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی وار ہو، پاکستان، ترکی، سعودی عرب کا الائنس ہو، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ آج ایک اور امپورٹنٹ دن بھی ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 5 برس مکمل ہوئے، اور ان 5 برسوں میں افغانستان نے اور پاکستان نے بطور نیبر ملک کیا کھویا کیا پایا، اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر ایاز ایم خان۔ تھینک یو ایمبیسڈر صاحب۔ مائی پلیجر۔ وعلیکم السلام۔ ایاز صاحب، آپ سے میں بات سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی سچویشن کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کا بھی ایک رول، ایک کردار سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے بینگ اے ڈپلومیٹ آپ ہمیں بتائیے گا کہ واٹس گوئنگ آن، کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ ایران کی جنگ ایک طرف، ایران اور اسرائیل کا مقابلہ ایک طرف، ایران کے الائز یا ایران کی پراکسیز حزب اللہ، حماس، اس کے بعد یمن کے حوثی وہ ایک طرف، سعودی عرب اور ایران کا معاملہ ایک طرف، گلف سٹیٹس کے اندر بھی ڈویژن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ون بائی ون ویورز کو ذرا آسان زبان کے اندر بتائیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ شکریہ سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت کمپلیکس مڈل ایسٹ کی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ تو جنگ کی صورتحال ہے اور نہ ہی امن کی صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ دونوں جانب سے یعنی ایران اور امریکہ کی طرف سے بہت سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جن میں جس کو ہم بیلیجرنس کہتے ہیں، یعنی آپس میں جنگ کرنے کی اور ایک دوسرے کو سزا دینے کی، ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو پہلے یہ کہ سب سے پہلے یہ جو جنگ شروع کی یہ بہت ہی یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ناقابل قبول بہانوں کی بنیاد پر کی۔ ان کا خیال تھا پہلے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اور امریکہ کے حواریوں کے لیے، دنیا بھر کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ ایاسب یہی تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر امریکہ نے اور اس کے الائز نے، خاص طور پر برٹن نے، پہلے بھی تو ایک جھوٹے بہانوں اور اس کے جی اوپر ہی بنیاد بنا کر عراق کو تباہ و جی برباد کیا جی تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ دیکھیے وہاں پر اس وقت ٹونی بلیئر اور جارج بش جو ہیں وہ آپس میں ہینڈ ان گلو تھے، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ عراق کے اوپر قبضہ کر لیں۔ بیسیکلی جو ہے وہ صدام حسین کو وہاں سے ہٹا کے وہاں کے آئل کی دولت کے اوپر قبضہ کرنا تھا، تیل کی دولت پہ قبضہ کرنا تھا۔ لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم، ان کو یہ خیال تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب علاقے میں چونکہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کی وہ بات مسلسل کرتے رہے ہیں کہ ہم دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے ارد گرد کے ہم ایک بڑا اسرائیل جو ہے وہ ترتیب دیں گے، بنائیں گے ایک نئی ریاست۔ تو انہوں نے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف بنا کے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کر لیا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے اتنی اچھی انٹیلیجنس ہماری ہے کہ ہم نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ کون کون سے ان کے رہنما ایران کے کہاں موجود ہیں، تو ہم بس چند گھنٹوں میں ان سب کو ہم ہلاک کریں گے، اور صحیح وہ ہلاک ہوں گے۔ تو لیکن بالکل یہاں پہ یہ جو آپ نے بات کی کہ نیتن یاہو نے بے وقوف بنایا اور انہوں نے اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیا، تو میرا اس میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی سی آئی اے تو دنیا کی سب سے زیادہ کیپیبل آپ اس کو ایجنسی کہہ سکتے ہیں، تو کیا امریکن پریزیڈنٹ کو ان کی ایجنسی نے کوئی کاؤنٹر رپورٹ نہیں دی ہوگی کہ وہ نیتن یاہو کے ہاتھوں بڑی آسانی سے بے وقوف بن گئے؟ بالکل یہ بات درست ہے سلمان صاحب۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ نیتن یاہو وہ واحد بیرون ملک کے رہنما ہیں کہ جن کو سچویشن روم میں، جو بہت ہی حساس جگہ ہے امریکہ میں، جہاں پر بیٹھ کر کے صدر اور اس کے جو بہت قریبی مشیر ہیں وہ وہاں بیٹھ کر بہت نازک معاملات کے اوپر اپنے تبادلہ خیالات کرتے ہیں وہاں پر، تو ان کو پہلی مرتبہ نیتن یاہو صاحب کو وہاں پر ایکسیس دی گئی، ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بس یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ریژیم چینج ہوئے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ایران کے، اور وہ جو ہے پھر ہم ایک ایسی حکومت وہاں پر بنائیں گے جو ہمارے لیے پپٹ حکومت ہوگی۔
لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نیو یارک ٹائمز اور دوسرے ایسے ذرائع کے جن کو ایکسس تھی ایسے لوگوں پر جنہوں نے وہاں اس میٹنگ میں شمولیت اختیار کی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سی آئی اے کے لوگوں نے، سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ احمقانہ باتیں ہیں جو یہ نتن یاہو صاحب کر کے گئے ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود ٹرمپ صاحب نے ان کی رائے کو، اپنے مشیروں کی رائے کو انہوں نے رد کرتے ہوئے نتن یاہو صاحب کی رائے کو انہوں نے فوقیت دی اور جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ مسلسل جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری سے لے کے آج تک، مسلسل گول پوسٹ جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب وہ تبدیل کرتے رہے ہیں. اور جو اچھا یہ بھی لیٹسٹ دیکھیے ان کی کہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکن زون یا امریکن ریجن یا امریکہ کا علاقہ ڈکلیئر کر دیں گے، یہ ایک اور گول پوسٹ چینج ہے. دیکھیے یہی بات ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، یعنی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر اگر آپ وہ شقیں پڑھیں تو وہ بالکل واضح ہیں ایک لحاظ سے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر جنگ لاگو نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب خود جو ہیں وہ اپنے مسائل میں خود اپنے آپ کو انہوں نے الجھایا ہے. انہوں نے 1 گھنٹے پہلے وہ ایک بات کرتے ہیں، امن کی دوسری ہی سانس میں جو ہے نا وہ ان کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پوری تہذیب کو تباہ کر دیں گے ایران کی. یہ مسلسل چل رہا ہے اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ نہ صرف ایرانی لیڈرشپ میں بلکہ دنیا بھر کی لیڈرشپ میں جو ان کے الائز بھی ہیں وہ اس بات پہ بڑے حیران ہیں اور بڑے خائف ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اتنے انپریڈکٹیبل ہے کہ کسی ایک پالیسی کے اوپر، کسی ایک لائن آف ایکشن کے اوپر وہ جمے رہنا نہیں چاہتے. جو ہے وہ ہر ایک دن کے بعد ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے ان کو ایک نیا خیال آتا ہے اور وہ اس کو وہ داغ دیتے ہیں. ایاز صاحب اسی وجہ سے ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت نو ڈاؤٹ صورتحال بہت وولٹائل ہے، مطلب نو بڈی نوز کہ نیکسٹ 24 آورز میں نیکسٹ آور کے اندر صدر ٹرمپ کیا بیان دے دیں یا کیا سچویشن سامنے آئے. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ امریکہ کی جو ہیجمنی تھی، امریکن بیسز تھی، امریکن بیسز کا یا امریکن سیکیورٹی کا جو کنسیپٹ تھا مڈل ایسٹ کے اندر، وہ مکمل طور کے اوپر لگتا ہے کہ فیل ہو چکا ہے. اب جب یہ کنسیپٹ فیل ہو چکا ہے اور امریکہ چلیں اس خطے سے نہیں بھی جاتا، تو جب یہ گرد بیٹھے گی، جب یہ ڈسٹ بیٹھے گی اور مڈل ایسٹ اگر کسی ایک نیو نارمل کے اندر جا کے سٹیبل ہوگا، تو وہ آپ کو کیا سچویشن دکھائی دے رہی؟ کیونکہ اس میں جو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ بھی اب ٹائم فش ہو چکا ہے، وہ اب نیئر فیوچر کے اندر تو نہیں بننے لگا. جی دیکھیے، لیکن اسرائیل کی طرف سے، مسٹر نتن یاہو کی طرف سے کوششیں پوری طرح جاری ہیں. اگر آپ پچھلے دنوں خبریں آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک نیا قانون پاس کیا ہے ویسٹ بینک میں سیٹلرز کے لیے کہ وہاں پر ان کو اب کھلی آزادی ہے کہ ایرانی سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پر جا کے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے باغوں پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیز وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی سیٹلرز کو لا کے ویسٹ بینک میں بسایا جا رہا ہے، جس سے ان کے عزائم بالکل واضح ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کی پٹی جو ہے اس میں پہلے جو 15 نقطوں کا جو پلان تھا جو ٹرمپ صاحب نے دیا تھا، جس میں کہ اس کے فیز 1، فیز 2، فیز 3 تھی، کہ جس میں بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ جی ہم یہاں پر غزہ ریویرا بنائیں گے یہاں پر اور یہ سارا کچھ ہوگا. اس میں پہلے یہ طے ہوا تھا کہ 50% جو ہے غزہ کی جو ٹیریٹری ہے، جو علاقہ ہے، اس کے اوپر وہ سو کالڈ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا قبضہ رہے گا اور 50% جو ہے وہ حماس کے کنٹرول میں رہیں گی. اور تاکہ حماس جو ہے وہ اپنے آرمز جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرے، اپنے آپ کو، اپنے ہتھیار چھوڑ دے، اور جیسے ہی وہ ہتھیار چھوڑے گی تو اسرائیلی بھی جو ہے نا وہ فوج کو وہ باقی علاقہ خالی کرنا پڑے گا. لیکن مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ وہ 50% سے جو ہے نا وہ آگے انکروچ کرتے کرتے مزید انہوں نے 60% جو ہے وہ علاقے پر قبضہ کر لیا غزہ کے اور ساتھ تو ابھی وہ تو سیریا کی کچھ علاقوں پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. یہ جی تو بالکل ایک اور absolutely. سچویشن ہوگی. لیکن اگر ہم اس میں فوکس کریں، جو ہم بات کریں مڈل ایسٹ اور پاکستان کی، جی جی پاکستان جی کا جی رول جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جس کو پاکستان کو پہلے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا تھا، کنیکٹ کیا جاتا تھا، اب لگتا ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک پراپر سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. چاہے وہ غزہ پیس بورڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان سعودی عرب کا میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہو، یا اس کے ساتھ ابھی جو ریسنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے.
چلے ان ایگریمنٹس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. پاکستان کے اوپر یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، تیل کی آمد اور کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے ہرمز سے مصر سے کنیکٹڈ ہے، باب المندب سے بھی ہم کنیکٹڈ ہیں، وہاں سے بھی ہماری ٹریڈ ہوتی ہے. پاکستان اس سارے سچویشن میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اگر ڈپلومیٹیکلی آپ بات کریں تو یقیناً جو پاکستان نے کردار اپنا اب تک ادا کیا ہے ایز اے میڈیٹر، ایز اے کریڈیبل میڈیٹر جس کو کہنا چاہیے، قابل بھروسہ، وہ ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے. اور ہمارے روابط جو ہیں وہ یورپین یونین کی لیڈرشپ سے اور دنیا بھر کی دوسری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے بڑھ گئے ہیں یقیناً. اور پاکستان کو اب صرف پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان از این ایکسپورٹر آف ٹیررزم، اور اب پاکستان جو ہے وہ از این ایکسپورٹر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی بن گیا ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو سعودی عرب نے ویسے تو سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اس کے ڈیفنس ایگریمنٹ کے بہت عرصے سے چل رہے تھے، لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے قطر کے اوپر، اور انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو مارنے کے لیے بہرحال اپنے ایک ایسے ساتھی کو کہ جو مسلسل وہاں پر پیس بلڈنگ کے لیے کوشش کر رہا تھا، انہوں نے حملہ کیا، تو سارے مڈل ایسٹ میں جو ہے خوف کی لہر دوڑ گئی. اور پھر پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے ایک بہت جلدی کر کے یہ معاہدہ کر لیا. اب جو تین ملکوں کا معاہدہ ہوا، یہ بھی یہ یاد رکھیے کہ یہ کئی عرصے سے جو ہے، یہ کافی عرصے سے یہ پروسیس چل رہا تھا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اچانک جو ہے وہ ترکی کو شامل کر لیا گیا، بلکہ یہ مذاکرات بہت پہلے سے چل رہے تھے. یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ ترکی، پاکستان اور سعودی عربیہ تینوں اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ، مسٹر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے سے امریکہ مسلسل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں پرولونگڈ وار میں، فار ایور وارز میں وہ شامل رہا ہے، پھنسا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور یہ ان کی عشیر بات سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی یہ تین کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ریجنل کنٹری جو ہیں یہ خود بوجھ اٹھائیں. سو اس کو ڈائیورسیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، ڈیورس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک ابھی بھی ان چیلنج ملٹری پاور ہے، اکنامک پاور ہے دنیا میں، اور وہ اپنا رول بہرحال ادا کرتا رہے گا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. تو یہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں پیچھے ہٹنا اور سیکیورٹی آپریٹس میں جو ایران کا معاملہ ہے، ایران ایک ریجنل معاملات کو ریجنلی حل کرنے کی بات کرتا ہے، ریجنل سیکیورٹی آپریٹس کی بات کرتا ہے، تو اس میں امریکہ کا پیچھے جانا، پاکستان، سعودی عرب کا اور ترکی کا مل کر خود اس آپریٹس میں اپنا پورشن جو ہے پرسنٹیج بڑھانا، یہ تو پھر ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایبسولوٹلی. آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تھا تو بعض حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی تھی کہ اوہ یہ تو ایران کی طرف جو ہے نا یہ ایران کے ساتھ دشمنی، لیکن فوراً ہی پریزیڈنٹ پزشکیان نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ ہیں. اسی طرح ابھی بھی جو ہے وہ یہ جو تینوں ملکوں نے معاہدہ کیا ہے، جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے، یہ ایران کے خلاف تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بہت فلوئڈ ہے. آرٹیکل 5 یہ جان بوجھ کر فلوئڈ رکھا گیا ہے. جی میرا خیال ہے، کیونکہ اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر ایک ڈپلومیٹک ویٹیج اس کو دینے کی بات کی گئی ہے رادر دین ملٹری اور ڈیفنس ویٹیج کی، کیونکہ دیکھیں اس میں جو آرٹیکل 5 کی طرح جو رکھا گیا ہے نیٹو کے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی یعنی لائن آف ایکشن جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ کون سا ملک کس ملک کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے اس کا کون دشمن ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا، کیا فورسز بھیجے گا، کیا باقاعدہ اس کے فوجی اس کے خلاف لڑیں گے. اگر ٹرکی جو ہے وہ مثال کے طور پہ اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجیں ٹرکی کے اوپر کے لیے بھیجے گا مدد کے لیے، یا سعودی عرب کے اوپر؟ اس لیے یہ بڑی فلوئڈ سچویشن. تین ملکوں نے اپنا دفاعی معاہدہ انہوں نے کیا سائن، تو ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، خوف کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم شروع سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ بیرونی قوتوں کے اوپر انحصار کرنے کے بجائے جو علاقے کے ممالک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کا اپنے اوپر انحصار کریں اور آپس میں ہی جو ہے نا وہ کوئی سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ بنائیں. تو اور اس میں یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ نے جس قسم کے آج کل ہمارے ایران کے ساتھ روابط ہیں، کنیکٹیویٹیز ہیں، یقینی طور پر ایران کی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا. یہاں پر ایاز صاحب ایک میرا سوال ہے، بینگ اے ڈپلومیٹ آپ کے ساتھ،
کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سروس ہے، پاکستان کا فورن آفس ہے، پاکستان کی فورن پالیسیز ہے، اس کو عام طور پر ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہم سلو پیس کے ساتھ موو کرتے ہیں، ہماری ڈپلومیسی اتنی افیکٹو نہیں ہے، ہم اتنے سال سے کشمیر کا مقدمہ دنیا میں پیش کرتے رہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، یا ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بہت کوئی اپ ٹو دا مارک نہیں رہی، کوئی دنیا میں ہمارا امیج یا پرسیپشن نہیں ٹھیک ہو سکا. لیکن اب یہ 1.5-2 سال کے اندر یا پچھلے 1 سال کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی، جسے آج کل حکومتی حلقے ملٹری ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں، یہ رزلٹ بھی دے رہی ہے؟ کیا صرف ایک آپریشن بنیان و مرصوص یا مارکہ حق ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یا پھر اگر ہم گزشتہ سال جائیں جنوری فروری کے شروع میں جب صدر ٹرمپ نے اپنا پہلا خطاب کیا، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا، تب سے یہ چینج آنا شروع ہوا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے اندر؟ دیکھیے، صرف پاکستان کی ڈپلومیسی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کی ڈپلومیسی میں فرق آیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پچھلے سال جو مارکہ بنیان مرصوص ہوا تھا، اس نے پاکستان کو یقیناً پاکستان کی ساکھ کو بہت سنبھالا دیا، اور پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر لوگوں کا اعتماد، دنیا کا اعتماد بہت بڑھا. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدے سعودی عرب کے ساتھ اور پھر اب ترکی کو شامل کر کے 3 طرفہ دفاعی معاہدہ کیا گیا، یہ اسی چیز کا غماز ہے، اسی چیز کا ایک لحاظ سے قبول کرنا ہے کہ پاکستان ایک فارمیڈیبل، ایک ریسپیکٹیبل ملٹری پاور ہے، اور یہ اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے پاکستان جو ہے نا وہ. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو خود ٹرمپ صاحب جب سے آفس میں آئے ہیں تو جو اولڈ ایگزسٹنگ آرڈر تھا، جو 1945 کے بعد سے اب تک چل رہا تھا، جس میں امریکہ میجر رول اسٹیبلائزیشن کا یا پروٹیکٹر کا رول دنیا بھر میں ادا کر رہا تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا. اور حالانکہ کہا یہ کہ ہم فار ایور وارز میں شامل نہیں ہوں گا، جیسے میرے پہلے والے صدور رہے امریکہ کے، لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو اب ایران کی فار ایور وار میں انہوں نے شامل کر دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کارنی نے، جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس سال جنوری میں ڈیووس میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ بڑی مارکت لا رہا ہے. وہ سارا کچھ کہتی ہے کہ دیکھیے، جو اولڈ ایگزسٹنگ آرڈر تھا، وہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد اب امریکہ وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ جو ہے بہت خود غرض ہو گیا ہے، اپنے ہواریوں کے اوپر ٹیرف بھی لگا رہا ہے، ان کی ٹیریٹریز کو انیکس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. کینیڈا کے لیے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اور گرین لینڈ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. تو اب یہ سب ملکوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کے اوپر انحصار کریں، ان کو اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر انحصار کرنا ہوگا. یہاں اور پہ یہ ایک جو ایاز صاحب سوال، ہم امریکہ اور کینیڈا سے ذرا واپس آتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی جانب، کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی یا ڈپلومیسی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر تو ہمیں بہت ہم چوکے چھکے مارتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں پاکستان اس وقت موجود ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا نیبر موجود ہے انڈیا، یہ جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے یا پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سکسیس پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا میں کب ہمیں بینیفٹ دیں گی؟ کہ کب انڈیا اور پاکستان، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم بات کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے، کب انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے ایک سالڈ، ایک معنی خیز قسم کی آپ کو کم از کم انیشیٹو لیتے دکھائی دیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے، یہ تو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ جب تک مودی صاحب کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، تو وہ ایک ہٹ دھرمی کا اپنا اظہار انڈیا کرتا رہے گا. انڈیا ایک انگریزی کا لفظ ہے میگیلومینیا، کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو آ کے جو ہے وہ ہمارے چرنوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. لیکن اگر آپ پاکستان کی پوزیشن باقی انڈیا کے علاوہ باقی ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، تو کیا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے؟ کیا سری لنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں؟ تو یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اب یہ تو انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اپنے ہاں ہونے والے ہر واقعے کو بغیر کسی ثبوت کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان نے یہ دھماکے کیے، پاکستان نے یہ دہشت گرد بھیجے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ ایک ایسی ایگو ہے
کہ جو ان کو اس چیز کو یعنی قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ بھائی وی آر اے ریالٹی، پاکستان ایک ریالٹی ہے، پاکستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم پانی بند کر کے 25 کروڑ عوام کو پیاسا مار دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بس ختم ہو جائیں گے، پھر ہم پتہ نہیں اپنے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کر لیں ایاز گے۔ صاحب لاسٹ سوال آپ سے یہاں پر یہ ہوگا کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک جو لیڈرشپ ہے یا ڈپلومیسی ہے وہ کامیاب جا رہی ہے، ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کون سے ایونیوز ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، یا کون سے پوائنٹس ہیں، کون سے معاملات ہیں جہاں پر پاکستان کو بہت زیادہ محتاط ہو کر کھیلنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ امریکہ سے آج کل دوستی تو ہے لیکن یہ دوستی ماضی میں بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور ہم ہمیشہ یہ رونا روتے آئے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ابینڈن کر کے چلا گیا۔ تو صرف اور صرف اب امریکہ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہم انحصار نہیں کریں گے۔ آپ کی کیا سجیشن ہے، آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ پاکستان کو کہاں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمیں بلاک پالیٹکس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ ہمیں ہم چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور رشیا جو ہے وہ ہمارا ہاتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن ہم یہ کبھی نہ کریں کہ ہم صرف ایک کسی طاقت کے ساتھ ہم اتنے الائنڈ ہو جائیں کہ باقی دو کو ہم ناراض کر لیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس کی دنیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہتے ہیں، چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چائنا کے ساتھ ہمارے دوسرے قسم کے ہمارے معاملات ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہیں۔ امریکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر ہمارا 25% تقریباً جو ہے نا وہ ایکسپورٹ وہ امریکہ کی طرف ہوتا ہے، یورپین یونین ہے، اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو بلاک پالیٹکس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے پڑوس میں خاص طور پر جو ہے نا وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کے ساتھ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آج ان کی 5ویں سالگرہ بھی ہے، تو یقیناً تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ طالبان کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ جس قسم کی پالیسی انہوں نے اپنے سوائل پہ جس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر غور کریں۔ اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹیکلی طالبان کے ساتھ انگیج رہے۔ دیکھیں، میں ڈپلومیٹ ہوں اور ڈپلومیٹ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعض مسائل فوری طور پر حل ہونے والے نہیں ہوتے، بعض دفعہ نسلوں تک چلتے ہیں، لیکن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور بالآخر میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ حل جو ہے وہ بالآخر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتا ہے، بندوق کی نالی سے نہیں ہوتا۔ جناب علیہ، تھینک یو ایاز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے افغانستان کا موقع کر لیا۔ تو ایاز صاحب، ایاز احمد خان بہت سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے تمام تر معاملات ڈپلومیسی سے حل کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر کاربند رہنا چاہیے، کیونکہ تمام معاملات خاص طور پر پڑوسی ممالک کے ساتھ ضروری ہے کہ بے شک ان کے اندر ٹائم لگے، وقت لگے، لیکن انہیں مذاکرات کی میز پر حل کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔